یہ کہانی نیلے طوطے بلو اور اس کی بیوی جول اور ان کے 3 بچوں کی ہے، کارلا، بیا اور ٹیاگو۔ کارلا ایک میوزک لور جو ہمیشہ گانے گنگناتی رہتی ہے۔ بیا ایک ذہین بچی ہے جو کتابوں میں کھوئی رہتی ہے۔ ٹیاگو ایک شرارتی اور نڈر بچہ ہے جو ہمیشہ کچھ نیا کرنے کے چکر میں ہوتا ہے۔ بلو ایک شہری طوطا ہے جو کچن کے آلات استعمال کرتا ہے، جی پی ایس کے بغیر کہیں نہیں جاتا، پین کیک بنانا زیادہ پسند کرتا ہے بجائے کہ درختوں پہ اڑنے کے۔ لیکن جول کو یہ سب مصنوعی لگتا ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ بچے قدرتی ماحول کو دیکھیں، جنگل میں رہنا سیکھیں اور اپنی اصلی جڑوں سے جڑیں۔ ایک دن جول کو پتہ چلتا ہے کہ شاید ان جیسے نیلے طوطے مزید موجود ہیں جو ایمیزون کے جنگل میں رہتے ہیں۔ جول اپنے خاندان کو قائل کرتی ہے کہ وہ جنگل جا کر اپنے باقی قبیلے کو تلاش کریں۔ بلو اس خیال سے گھبرا جاتا ہے کیونکہ اس کے لیے جنگل میں رہنا کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں، لیکن آخرکار وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ایک یادگار مہم جوئی پر روانہ ہو جاتا ہے۔ ایمیزون پہنچنے کے بعد بلو اور اس کا خاندان حیران رہ جاتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں واقعی بھی اور بھی نیلے طوطے موجود ہیں۔ سب سے بڑا انکشاف یہ ہوتا ہے کہ جول کے والد جو کہ سمجھتی تھی کہ کھو گئے تھے، وہ بھی زندہ ہیں اور اپنے قبیلے کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ لیکن بلو کے سسر بلو کو پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ شہروں میں رہنے والا اور انسانی زندگی کا عادی طوطا ہے، جبکہ بلو کے سسر جنگلی طوطوں کی طرح رہنا پسند کرتے ہیں۔ وہ بلو کو سخت تربیت دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ جنگل میں سروائیو کرنا سیکھے۔ ادھر نائجل سفید رنگ کا بدلہ لینے والا طوطا جو پچھلی کہانی میں شکست کھا چکا تھا واپس آ جاتا ہے اور بلو سے بدلہ لینے کی سازش کرتا ہے۔ دوسری طرف غیر قانونی لکڑہارے ایمیزون کے جنگل کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے تمام پرندوں کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ بلو کو ایک بہت مشکل فیصلہ کرنا ہوتا ہے، یا تو وہ اپنے پرانے آرام دہ شہری طرز زندگی پر واپس چلا جائے یا اپنے نئے قبیلے کے ساتھ کھڑا ہو کر جنگل کو بچائے۔ آخر میں بلو ہمت کا مظاہرہ کرتا ہے اور اپنے قبیلے کو اکٹھا کر کے لکڑہاروں کے خلاف جنگ لڑتا ہے۔ طوطے اور دوسرے جانور لکڑہاروں کو شکست دیتے ہیں اور جنگل بچ جاتا ہے۔ بلو کے سسر بھی بلو کو قبول کر لیتے ہیں اور اسے اپنی فیملی کا حصہ مان لیتے ہیں۔ نیجل کی بدلہ لینے کی کوشش ناکام ہو جاتی ہے اور پھر سے ہار جاتا ہے۔ آخر میں بلو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس کا خاندان اب جنگل میں ہی رہیں گے کیونکہ یہی ان کا اصل گھر ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ گھر صرف ایک جگہ نہیں بلکہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے محبت